نون لیگ بیچاری اب مریم نواز شریف کو بیچ میں لا رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بالکل بھی خوش نہیں ہیں، ان سے مشاورت نہیں کی گئی، اور وہ ایک ٹویٹ بھی لائک کرتی ہیں جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ مریم نواز سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، حالانکہ ان کے پاس خود بھی موبائل ہے، وہ خود بھی ٹویٹ کر سکتی ہیں۔ نون لیگ کی ساکھ کا مسئلہ، انہیں بھی یہ بات ظاہر ہے سمجھ آ رہی ہوگی، وہ جو باتیں کرتے کہ انقلاب، ووٹ کو عزت دو، یہ جو نظریہ تھا ان کا، کیا یہ نظریہ زمین بوس ہو گیا ان کا؟ دیکھیے، میں مریم نواز شریف طاقتور ترین شخصیتیں ابھی بھی نون لیگ کے اندر، اور ان کی خاموشی ایک اسٹریٹجک، بہت ہوشیاری کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو ہیں وہ اس خاموشی کو ایک سیاست میں استعمال کر رہی ہیں۔ ان کو ان کے مفاد میں ہے اس وقت خاموش ہونا، کیونکہ اس وقت جو نون لیگ ہے اس کے جو مسائل تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو ایشوز تھے، وہ اب ٹھیک ہوتے دکھائی دے رہے ہیں تھینکس ٹو عمران خان صاحب کی حکومت کی کمزوری کے۔ کیا اعتراض تھا اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ کے اوپر؟ سب سے بڑا، دیکھیں نون لیگ بہت مضبوط جماعت ہے، اس کے اندر بڑے قابل لوگ ہیں، ان کو چھوڑیں آپ جو نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ یہ نون لیگ جو ہے صرف وہ پارٹی نہیں ہے جو نواز شریف کے قریب والے لوگ، اس میں بہت سارے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ان کے اپنے علاقوں کے اندر ان کا ووٹ بینک ہے، تو یہ بڑی مضبوط پارٹی ہے۔ کیا اعتراض تھا اسٹیبلشمنٹ کو اس پارٹی کے اوپر؟ وہ تھا نواز شریف، بالکل ٹھیک ہے نا؟ نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ایشو تھا جو اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ سے دور کر رہا تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اب کوئی بیچ میں وہ ایسی چیز نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ کو قریب نہ لائے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نون لیگ نے تو ووٹ بھی دے دیا ایکسٹینشن کے اوپر آرمی چیف کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو نون لیگ کے مفاد میں ہو رہی ہیں۔ کیا مریم نواز اس کو نہیں دیکھ رہی؟ وہ بھی دیکھ رہی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ نون لیگ کے واپس مین سٹریم میں آ رہی ہے، اور یہ مین سٹریم میں آنا ان کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ جس وقت وہ چاہیں گی، جب چاہیں گی واپس سیاست میں قدم رکھنا، تو انہیں ایک بڑی مضبوط پارٹی ملے گی جس کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے بھی ٹھیک ہیں۔ تو ان کی جو بھی ابھی وہ سٹیپس لے رہی ہیں وہ بڑے کیلکولیٹڈ ہیں، ان کے فائدے میں ہیں، تو وہ خاموش کیوں نہ ہوں؟ بالکل ہوں گی وہ خاموش، اور کوئی کمزور نہیں ہے وہ۔ جتنی بڑی میرے خیال میں کیا کہیں اسے، یعنی کہ لمڑ اس کو کہتے ہیں مودی کو، میں کہوں گا سب سے بڑی لومڑی جو ہے وہ پاکستانی سیاست کی وہ محترمہ ہیں، اور مطلب میں کوئی برائی نہیں کر رہا ان کی، میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زبردست وہ کھیل رہی ہیں۔ شی از ویری اسمارٹ، ویری ویری اسمارٹ، اور انہوں نے چیزوں کو بڑے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے پارٹی کے، کوئی چیز ان کے کنٹرول سے ابھی باہر نہیں ہوئی ہے، ساری گیم جو ہے وہ ان کی پلاننگ کے مطابق چل رہی ہے اور ان کی مرضی کے، اور وہ چاہ رہی ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے قریب ہو، وہ چاہ رہی ہیں کہ ان کے لیے رستہ ہموار ہو، تو وہ کہیں نہیں جا رہی، وہ بالکل صحیح ہیں۔ اور جتنی زیادہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت غلطیاں کر رہی ہے، جتنی وہ اپنی امیچورٹی دکھا رہے ہیں ان غلطیوں کی وجہ سے، حالانکہ وہ کچھ بہت سارے پیچھے اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ان کی غلطیاں یہ حاوی ہو رہی ہیں میڈیا کے اوپر، یہ سامنے یہی آ رہی ہیں، جتنی غلطیاں ہو رہی ہیں اتنا ان کا فائدہ ہو رہا ہے مریم نواز کا اور پارٹی کا، نون لیگ کا جو ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گی کہ یہ اگر اس طرح حالات چلتے رہے تو مریم نواز کا بہت فائدہ ہے اور نون لیگ کا بہت فائدہ ہے، اور مجھے تو کوئی ان کا نقصان، یہ ساری اور باقی جو باتیں آپ یہ، اور جیسے میں آپ سے ہمیشہ ان صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ٹاک شوز ہیں جو عمران خان صاحب کے حمایتی ہیں، جو یعنی بیسکلی سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، بیسکلی وہ وہی گمراہ کر رہے ہیں، وہی گمراہ کر رہے ہیں، یہ باتیں نہیں بتا رہے، وہ یہ جو کر رہے ہیں وہ تاثر ہی دے رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں مریم نواز شاید پتہ نہیں ختم ہو گئی ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ جتنی میں آج بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ مریم نواز شریف جتنی کمزور یعنی تھی آج سے 1.5 سال پہلے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی تھی، آج اس سے کئی بہت طاقتور، میں نہیں کہوں گا کتنی طاقتور، لیکن اس سے کئی درجے زیادہ طاقتور ہو گئی ہیں اس وقت، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں وہ شکریہ ادا کر رہی ہوں گی اللہ کا کہ اتنی 1.5 سال میں غلطیاں کی ہیں اس گورنمنٹ نے کہ وہ سوچ نہیں سکتی تھی شاید کہ یعنی حسین نواز ابھی بھی زینت ہے آپ کے پرائم ٹائم ٹاک شوز کے اندر، بالکل کتنی بڑی بات ہے۔ حسین نواز جس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے پاکستانی پالیٹکس میں، ابھی بھی وہ، یعنی میرے خیال میں جتنا مشہور حسین نواز زندگی میں نہیں تھا،
جتنا پہلے تو جب چل رہی تھی، جب کیس پینما کا تھا اس وقت تو چلو برائی ہو رہی تھی، اس وقت تو کیس ختم ہے، کوئی کیس نہیں ہے اس وقت تو. بلکہ جو آخری کلپ چلا ہے ابھی حسین نواز کا، وہ تو اس نے بڑے تحمل سے، بردباری سے، بڑے طریقے سے اس نے اپنی والد صاحب کو بتایا کہ کس طرح ہم نے ان کو کہا تھا. اب وہ جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ وہ جو جس طرح ہیرو آپ بنا رہے ہیں حسین نواز کو، میرے خیال میں اب تو ان کی چانسز بھی بنتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلے انتخابات میں وہ آ بھی جائے، یعنی اتنا ہیرو بنا دیے. سر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ لندن اپنے والد کی عیادت کے لیے جانا چاہ رہی ہیں، تو بہت سے ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا وہ والد کی عیادت کرنے کے لیے ریسٹورنٹ جائیں گی؟ ہاں چلی جائیں گی وہ، دیکھیں وہ یعنی ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھیں تقریر ہو سکتی ہے ویسا فائن، وہ جائیں گی جو بھی، اور وہ جائیں گی اور یہ ہوگا، یعنی آپ کب تک آپ روکتے رہیں گے، یعنی ہوگا ہی، وہ جائیں گی، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. آئی ہیو، یعنی اس لیے نہیں کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جو چیزیں جہاں جاتی دکھائی دے رہی ہیں، مریم نواز جائیں گی. آپ کب تک روکتے رہیں گے، آپ کب تک روکیں گے؟ یہ ایک نہ ایک وقت جو ہے یہ ابھی آنا ہے، ابھی آپ فیصلہ آ جائے گا، ان کو کورٹ کہیں نہ کہیں ان کو یہ ریلیف ملے گا، کیونکہ انلیس کہ وہ کنوکٹ ہوں تو آپ نہیں روک سکتے، اور کوئی لیگل یعنی کوئی ایسی بات ہو جس پہ آپ روکیں تو آپ نہیں روک سکتے. وہ جائیں گی اور وہ واپس بھی آئیں گی، اور جتنی غلطیاں ہوں گی ان کے واپسی کے چانسز بڑھیں گے، اور جتنی یہ اپنی گورنمنٹ اپنے حالات ٹھیک کرتی ہے اسٹرانگ ہوگی تبھی کوئی چانس ہے کہ مریم نواز کا رستہ رکے گا. ورنہ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کی حکومت نے 30 سالہ جو لیگسی ہے شریف خاندان کی پنجاب میں، انہوں نے ختم کرنی تھی. مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت یہ حسین نواز، مریم نواز کو بنا رہے ہیں، ختم کرنے کے بجائے 30 سالہ جو لیگسی تھی پنجاب میں نون لیگ کی اور شریف خاندان کی، اسے ختم کرنے کے بجائے ایک کمزور حکومت پنجاب میں رکھی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے، جو کچھ نہیں کر سکتی، اور یہاں پہ حسین نواز اور مریم نواز کو ہیرو بنا رہے ہیں. سر ایک طرف حکومتی اتحادیوں کی ناراضگی کی خبریں آ رہی ہیں، دوسری طرف مریم نواز کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نواز شریف کو رپورٹ جمع کرانے کے لیے مہلت دی گئی ہے. حکومتی اقدامات سے لگتا ہے کہ وہ ہر طرح سے پر اعتماد ہے، اور جو باتیں کی جا رہی تھی کہ آج گورنمنٹ گئی کل گئی، اس طرح کا گورنمنٹ کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ بوکھلاہٹ کی نشانی ہے. یہ جو کر رہے ہیں، جو آپ نے 3 باتیں بتائی ہیں، یہ بوکھلاہٹ ہے. یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ بوکھلائے ہوئے ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہر طرف سے جو ہے مریم اور نواز شریف اور باقی سب کھانے آ رہے ہیں انہیں، اور یہ بوکھلاہٹ کے شکار ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف ریسٹورینٹ میں جا کے بیٹھ گیا تو کل تختہ الٹ جائے گا گورنمنٹ کا. یعنی عجیب سی بات، یعنی نا اتنے یعنی نواز شریف، میں تو پریشان ہو گیا تھا پرسوں سے جب یہ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. یعنی نواز شریف کا ریسٹورینٹ میں گھسنا، کرسی میں بیٹھنا جو ہے، وہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ پتہ نہیں ہلنے شروع ہو گئی تھی. تو یعنی کیا ہو گیا آپ کو یار، وہ ریسٹورینٹ میں جا کے بیٹھ گیا ہے تو ٹھیک ہے یار، آپ تصویر لو اور کورٹ میں دے دو، وہاں پہ کورٹ فالو کر لے گی. آپ اپنے کام دیکھو. آپ تو ہمیں ثبوت دے رہے ہو کہ آپ بھکلائے ہوئے ہو، آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی ہر اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ کی سازش ہے. ہوگا مجھے، لیکن آپ بتا رہے ہو مجھے کہ وہ بہت طاقتور ہے. میرے تو خیال تھا کہ وہ اس کے اٹھنے چلنے سے یا ریسٹورینٹ میں جانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ آپ نے تو اس کو نکال دیا وزارت عثمہ سے. آپ تو اب دنیا سے مل رہے ہیں، آپ ٹرمپ سے مل رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. تو آپ ایک اس کی ریسٹورینٹ جانے سے پتہ نہیں، یعنی مجھے تو یہ جو آپ نے تینوں باتیں بتائی ہیں نا، یہ بوکھلاہٹ مجھے اس وقت کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بوکھلاہٹ ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف کے ریسٹورینٹ جانے سے، کرسی پہ بیٹھنے سے اور پھر سے کھڑے ہونے سے، یا مریم کے جانے سے اور ریسٹورینٹ میں بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا تحریک انصاف کی حکومت کو، کوئی بھی نہیں. اگر آپ کے ساتھ ادارے ملک کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے زبردست تعلقات ہیں بورس جانسن سے اور ٹرمپ سے اور محمد بن سلمان سے اور پتہ نہیں کس کس سے، تو آپ کو کس چیز سے ڈر ہے؟ بالکل. تو اگر آپ کی ہر طرف سے آپ کا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک نواز شریف کے ریسٹورینٹ جانے سے آپ کے سارے فاؤنڈیشن ہل رہے ہیں گورنمنٹ کے، تو اس کا مطلب پھر تو آپ بوکھلائے ہوئے ہیں نا. بالکل. تو آپ ڈرے ہوئے ہیں، اور آپ کو میں تو یعنی کیا کہیں اس پہ، یعنی کہ آپ نے وہ ایک مثال ہوتی ہے کہ ہاتھی ہے، لیکن اس کا جو آپ کہتے ہیں ہاتھی کا جو برین ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور ہاتھی بہت بڑا ہاتھی بھی ہو تو وہ کبھی کبھار اس کا دماغ جو ہوتا ہے نا وہ چوہے کی برابر سوچ ہوتی ہے. تو یہ سوچ اگر اتنی مضبوط حکومت جو ہے جس کو اتنا بڑا مینڈیٹ ملا ہوا ہے لوگوں کا، ابھی بھی مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب از اے پاپولر پرائم منسٹر، لیکن عام جو ہیں اتنے بوکھلاہٹ کے شکار ہوئے ہیں جیسے یہ ہے جو آپ نے مثالیں بتائی ہیں. تو اس پہ تو پھر آپ اپنے خود پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں.
سر ہماری اسمبلی میں آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، ایک شخص اور کبھی دوسرا شخص قرآن پاک اسمبلی میں لے آتے ہیں، پھر اس پہ حلف اٹھائے جاتے ہیں کہ اب تک جو مقدمات کے فیصلے ہیں، اب کیا جو ہمارے عدالتیں ہیں وہ جو بھی فیصلے کرتی ہیں ان کو چھوڑ کے ہمیں یہ ہر ایک بندے کو یہ پروف کرنے کے لیے قرآن پاک لے کے آنا چاہیے اسمبلی میں اور آ کے کہے کہ ہاں بھائی میں اس پہ حلف رکھتا ہاتھ رکھ کے اور حلف اٹھاتا ہوں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، عدالتیں وہ سب چیزوں کو چھوڑ کے پھر ہمیں ایک قرآن پاک لا کے اور اس پہ ہمیں پروف کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. افسوس کی بات ہے کہ یہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، بوٹ لانا ٹی وی شوز میں، اور قرآن شریف جو ہے وہ بہت اہم جو ہے ہماری مقدس کتاب ہے ہماری، مطلب آپ اس کی میں تو کہہ رہی ہوں تو توہین ہو رہی ہے، بالکل ایسے یہ توہین ہو رہی ہے یعنی قرآن شریف کی جو ہے. تو یہ مطلب آپ لوگ اپنی گندی سیاست میں پلیز ہماری مقدس کتاب کو دور رکھیں آپ. اور یہ مطلب یہ اس گورنمنٹ میں ہو رہی ہیں یہ حرکتیں، مطلب یعنی کہ اور میں پھر وہی بات آپ سے کہوں گا کہ اس گورنمنٹ نے ہمارا سیاسی کلچر تبدیل کرنا تھا اور بہتر کرنا تھا. آئی ایم سوری ٹو سے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 10 گند کیے ہیں ہمارے سیاست میں، یہ کام نہیں کیے جو آپ کی گورنمنٹ میں ہو رہے ہیں، اور آپ کی وزراء اس میں انوالوڈ ہیں، آپ کی اس میں باتوں میں آ جاتے ہیں، مطلب یعنی عجیب سی ایک وہ ہے. تو بات صرف وہی ہے کہ یہ حکومت اپنا جو سب سے اہم ان کا جو انتخابی وعدہ تھا کہ سیاسی کلچر تبدیل کریں گے، اس میں یہ گندگی ہے لیکن نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں جو پہلے نہیں تھی ہمارے یہاں. تو یہ بھی جو پارلیمنٹ میں ہوا ہے اور یہ جو ٹاک شو کے اندر ہوا ہے، یہ انفارچونیٹ ویری ڈس اپوائنٹنگ. اچھا سر، فروغ نسیم کی اگر بات کی جائے تو ایم کیو ایم کے کوٹے سے وزیر نے یہ بات بتانے میں ایم کیو ایم نے تقریباً 17 ماہ لگا دیے ہیں. فروغ نسیم پھر ہیں کس کوٹے سے، کیونکہ وہ سینیٹر ایم کیو ایم کی طرف سے ہی ہیں؟ یہ لمبی اپنے بات کر لی ہے اس پہ جو ہے، اس پہ چلیں اس وقت جو ہے صرف اس پہ یہ کہہ دیں کہ اس پہ آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے، اور جو ہے بہت سی باتیں بھی انہیں پتہ ہیں، بہت کچھ انہیں چیزوں میں انوالو رہے ہیں، کراچی میں بھی، اسلام آباد میں بھی بہت سی ایشوز ہیں، باہر کی بھی کچھ ایشوز ہیں ایک دو. تو مطلب لیٹس سے بس اتنی بات کر لیتے ہیں کہ فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے، اور بجائے کہ وہ قانون کو فالو کریں، قانون ان کے لیے تبدیل کیا جائے گا. تو مطلب یعنی بس اتنی سی بات کہنا. اچھا سر، ہاں مولانا فضل الرحمان صاحب نے پیشن گوئی کی کہ 2020 کا سال ہے، 2020 انتخابات کا سال ہے. اختر مینگل نے بھی پارٹی کا اجلاس بلا لیا. پاکستان مسلم لیگ کاف بھی کچھ خاص خوش نظر نہیں آ رہی، انہیں بھی شکایت ہے. اگر ایم کیو ایم کے استعفے کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھیں تو کیا صورتحال واضح ہو رہی ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاس صرف 3 سے 4 ماہ ہیں؟ یہ جو حکومت ہے جی، تحریک انصاف 5 سال کے لیے ہے، لیکن اس حکومت کے پاس میں آپ سے اگری کرتا ہوں بالکل. میں تو 4-5 تو بہت زیادہ ٹائم ہے، بہت زیادہ ہے ٹائم 4-5. میرے خیال میں ہم ابھی فروری شروع ہو رہا ہے، جنوری ختم ہو رہا ہے. میرے نہیں خیال کہ یہ معاملہ چل سکتا ہے. یہ ابھی فیصلہ 4-5 ہفتے 6 ہفتے وہ بھی بہت ہے، یہ فیصلہ ہونا چاہیے. یہ گورنمنٹ مطلب جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں، یہ ایکچولی نشان، وہ جو انتخابات کی بات ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو تکیہ کلام ہے سیاسی جماعتوں کا. جب گورنمنٹ کو ڈرانا ہوتا ہے کہ انتخابات، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ختم گورنمنٹ، تو یہ تو تکیہ کلام یہ سب کرتے ہیں، ہر دور میں کرتے ہیں یہ کوئی. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ایسا حکومت، یہ والی حکومت نہیں چل سکتی. عمران خان صاحب چلیں گے ایز پرائم منسٹر اگر وہ کچھ تبدیلیاں لے کر آئیں، کیونکہ وہ اپنی پوزیشن بہت خراب ان کی ہو رہی ہے ان کی ٹیم کی وجہ سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان کے لیے بھی بڑا مشکل وقت آ گیا ہے فیصلہ کہ وہ، کیونکہ آپ اس ٹائم پہ جس کو بھی ہٹائیں گے وہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ اس لیے ہٹا رہے ہیں کیونکہ وہ نکمے ہیں. بالکل. یہ کام آپ پہلے کر دیتے، صحیح لوگوں کو، صحیح جن کی کارکردگی نہیں آپ پہلے کر دیتے تو کم از کم کور ہو جاتا کہ نہیں یہ تو نارمل ریشفل ہے، اسے گورنمنٹ کرتی ہے. لیکن اس وقت جو ہے آپ جس کو ہٹائیں گے وہ اس لیے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ نکمے تو اس لیے ہٹایا گیا ہے. تو یہ بڑا اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو ہٹاتے ہیں کل وہ ناراض ہو کے آپ کی اندر کی پولے کھولنا شروع نہ ہو جائے. بالکل. یہ بڑا مسئلہ ہے یعنی. اور یہ وہ گورنمنٹ ہے جس کا میڈیا اسٹریٹجی ہے ہی نہیں. 25,000 ان کے تو ترجمان ہیں،
ٹھیک ہے نا. تو اور کسی کو نہیں پتا ترجمان کو کہ پہلا ترجمان اور 25واں ترجمان جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں آپس میں. تو ان کا بڑا مسئلہ ہے یہ. تو یہ مطلب کنفیوزڈ گورنمنٹ ہے. ان کی نیت اچھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کنفیوزڈ ہے. کچھ اچھے لوگ ہیں اس میں, بہت زبردست لوگ ہیں. مراد سعید زبردست کام کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ایز اے فارن منسٹر از ویری ایکسپیرینسڈ. اور بھی لوگ ہیں, اور بھی بہت سارے ہیں, میں سب کے نام نہیں لے رہا, لیکن بہت سارے ہیں جو بہت یعنی کہ جو نہ مذاکرات کر سکتے ہیں, نہ اندرونی کر سکتے ہیں, نہ بیرونی کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. ان کی پوری گورنمنٹ میں آپ کو سب سے بڑی مثال آپ کو پتہ ہی ہے مولانا صاحب والی, کہ پوری گورنمنٹ میں ایک شخص نہیں تھا جو بات کر سکے مولانا صاحب سے, اور پرائم منسٹر کو چودھری شجاعت اور چودھری پرویز رائی صاحب کو بلانا پڑا. تو اور ایک اور جو سب سے بڑی جو بہت مزیدار چیز کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ جو باہر ہماری جو اس کی پیسے جو لے رہے تھے ہم اپنے بیلنس آف پیمنٹس کا جو ایشو تھا, چائنا, آئی ایم ایف, سعودیہ, یو اے ای, ان سے بھی مذاکرات ان سے نہیں ہو سکے. یہ بڑے ایشوز ہیں یہ ان کے اس گورنمنٹ کے. تو پرائم منسٹر صاحب یہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں, اٹس ریئل سیریس. گورنمنٹ تحریک انصاف چلے گی 5 سال, ابھی کوئی ایسی چیز, لیکن گورنمنٹ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے ایشوز مشکل ہے. 4-5 مہینے مطلب یہ اگر کوئی تبدیلی, کوئی چینج, کوئی نہیں نظر آئی تو مطلب مشکل ہے, بہت مشکل ہے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا اینکر پرسن احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا.